دیکھیے ایک دور تھا کہ ممبر و محراب کی یہ آوازیں بڑی مضبوط آوازیں تھیں. یہ آوازیں جب اٹھتی تھیں تو لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھیں. یہ آوازیں جب اٹھتی تھیں تو سماج میں انقلاب آیا کرتا تھا. اور یہی ممبر و محراب کی آوازیں جب اٹھتی تھی نا تو بڑے بڑے باطل طاقتوں کے پتے پانی ہو جایا کرتے تھے. لیکن آج کے ہمارے اس دور میں ممبر و محراب کی آوازیں کمزور پڑ گئی ہیں بلکہ بے اثر ہو گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق آ چکا ہے. جب زبان پر کچھ ہو اور عمل میں کچھ ہو تب پھر آواز دلوں تک نہیں پہنچتی ہے، وہ صرف کانوں تک محدود رہ جایا کرتی ہے. آج ہمارے یہاں خطاب کم، شور زیادہ ہوتا ہے، وہ ہلہ بہت ہوتا ہے. آج ہماری آواز تو اونچی ہوتی ہے لیکن دل میں درد نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس الفاظ بہت ہوتے ہیں مگر ان میں اخلاص کی کمی ہوتی ہے. اور ہماری تقریروں کے بے اثر ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آج ہم عوام کی ضرورتوں کو نہیں محسوس کر پا رہے ہیں، یا محسوس کر نہیں پا رہے ہیں، یا محسوس کرنا ہی نہیں چاہتے. یعنی کہ آج ہمارا نوجوان بے روزگار ہے، ہمارا سماج بے راہ روی کا شکار ہے، اخلاق کی پستی ہے، تعلیم کی کمی ہے، اور ہمارے سامنے پوری امت مسلمہ کے سامنے نئے زمانے کے نئے چیلنجز ہیں، دنیا بھر کے مسائل ہیں. ہمارا دشمن دن بدن طاقتور ہو رہا ہے، وہ ہمارے خلاف سازشیں رچ رہا ہے، نئے فتنے جنم لے رہے ہیں. ہم ان تمام چیزوں سے صرف نظر جب ممبر پہ چڑھتے ہیں اور اسٹیج پہ بیٹھ کر کے کوئی بات شروع کرتے ہیں تو ہماری وہ باتیں یا تو زمین کے نیچے کی ہوتی ہیں یا پھر آسمان کے اوپر کی ہوا کرتی ہیں. ہمیں لوگوں کے مسائل سے ایسا لگتا ہے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں، ہمارے ارد گرد کیا کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہمیں بس صرف اپنی ہاکنی ہوتی ہے. وہی جیسے مان لیجیے آپ کسی کپڑے کی دکان پر جائیں اور آپ اس سے کہیں کہ بھیا مجھے کوئی کرتے کا اچھا سا کپڑا دکھا دو. آپ لینے گئے ہو کرتے کا کپڑا، لیکن وہ دکاندار آپ کو لا کر کے بہترین پیجامے کے کپڑے دکھائے کہ دیکھو یہ کوالٹی میرے پاس ہے، یہ کوالٹی میرے پاس ہے، یہ فلانا ہے، یہ دھماکہ، اس کی یہ خصوصیت ہے. وہ دنیا بھر کے کپڑے آپ کو دکھائے اور اس کی لاکھوں تعریفیں کرے. آپ بتاؤ وہ کپڑا آپ کو پسند آئے گا؟ آپ اس دکان سے کپڑا لوگے؟ نہیں لوگے بھائی، کیونکہ آپ کو چاہیے کرتا اور وہ آپ کو کیا دکھا رہا ہے؟ پیجامہ دکھا رہا ہے. تو پھر آپ اس دکان پہ خریداری کیوں کرو گے؟ میرے بھائی یہی مسئلہ ہے ہمارا آپ کا. آج ہماری شکایتیں ہیں کہ مسجدوں میں نوجوان اس وقت آتا ہے جمعہ کے دن کہ جب ہمارا خطبہ شروع ہو جاتا ہے. تقریر میں لوگ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں، جلسوں میں سامعین کی تعداد گھٹ رہی ہے. پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ طبقہ جو ہے وہ ہماری محفلوں میں بیٹھنا اپنی کسر شان سمجھتا ہے. کیوں؟ اس کو کوئی مزہ نہیں آتا ہے، اس کے مطلب کی چیز نہیں بیان کی جاتی ہے. ہم نے سمجھا کہ شاید ہمارا دین صرف روزہ، نماز، مسجد، مدرسہ، مصلی اور تسبیح و تحمید تک محدود ہے، قبر تک محدود ہے، آخرت تک محدود ہے. دنیا کا ہمارے اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں کیا. اور تیسری وجہ، آج جو ممبر و محراب کی آواز کمزور پڑ رہی ہے اور ہماری تقریروں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے ممبر و محراب کو اور اپنے دینی جلسوں کو، اسٹیجوں کو جھگڑوں کا اکھاڑا بنا دیا ہے. اور آج ہم اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے ممبر و محراب سے اسلام کی باتیں کم کرتے ہیں، اپنے فرقے اور مسلک کی باتیں زیادہ کرتے ہیں. آج ہدایت کی باتیں کم ہو رہی ہیں، نفرت کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں. نظریاتی بحثوں میں ہم الجھے رہتے ہیں. اور آج میرے بھائی اصلاح کم ہوتی ہے، الزام زیادہ لگائے جاتے ہیں. تو پھر آپ ہی بتاؤ ہماری باتوں میں اثر کہاں سے آئے گا؟ اور چوتھی وجہ، ہماری تقریریں جو آج بے اثر ہو رہی ہیں کیونکہ دنیا تقریر نہیں میرے بھائی، دنیا کردار دیکھتی ہے. میرے حضور کی باتوں میں اثر تھا، آپ کی دعوت میں وہ تاثیر ہوتی تھی کہ اگر ایک بار حضور رحمت عالم کہہ دیں کہ کہو اللہ ایک ہے تو حضرت بلال کے دل پر اس کا اتنا گہرا اثر پڑتا تھا کہ پھر وہ بلال آگ کے انگاروں پہ لیٹنا گوارا کر لیتے تھے مگر احد احد کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑتے تھے. وہ تاثیر، وہ اثر یہ کہاں سے آتا تھا؟ کیونکہ میرے حضور کے کردار و عمل میں لوگوں کو چلتا پھرتا قرآن نظر آیا کرتا تھا. تو تاثیر تھی باتوں میں. اور آج اگر ہم کسی کو دعوت دیں بھی نہ، کسی کو دین کی طرف بلاتے بھی ہیں، کسی کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ہماری اس اصلاح میں حکمت کم، سختی اور عداوت زیادہ ہوا کرتی ہے، طنز زیادہ ہوا کرتا ہے، مذاق اور مسخرہ زیادہ ہوا کرتا ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ کا لہجہ تلوار ہوگا تو لوگوں کے دل ڈھال تو بنیں گے. اس لیے ان تمام چیزوں کا حل یہی ہے میرے بھائی کہ ممبر و محراب کو اب کردار سے جوڑا جائے، خطاب کو اب زندگیوں سے جوڑا جائے اور آواز کم کی جائے
مگر اس میں درد زیادہ رکھا جائے، بات کم کی جائے مگر اخلاص کے ساتھ کی جائے، تو اللہ کی قسم ہماری باتوں میں اللہ وہ تاثیر پیدا کرے گا۔ اور یہ پکی بات ہے، وہ کہتے نہیں ہیں کہ بات جب دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے۔ ہمارے اندر جب خلوص آئے گا، پاک نیتی آئے گی، سچائی آئے گی، امت کا درد آئے گا، تو پھر ہم دھیرے سے بھی اگر بولیں گے نا تو اس کی گونج دنیا بھر میں سنائی دے گی، اور ہماری وہ آواز پھر صرف کانوں تک نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں تک پہنچے گی۔